أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه المنتجبين أما بعد كما قال الإمام الحسين عليه السلام ألا ترون أن الحق لا يؤمل به وأن الباطل لا يتنى عنه صلوات عليه میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ معروضات آپ حضرات سن رہے ہیں اور وقت نکال رہے ہیں. اب وقت ایسا آ چکا ہے ان مجالس کا کہ اب گفتگو کو پھیلانے کا وقت ختم ہو چکا ہے اور صرف جو گفتگو ہو چکی ہے اسی کو سمیٹنے کا وقت ہے. تو آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری ہے اور عزاداری ہمارے لیے نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے جو 1400 برس جس پر سرمایہ گزاری کی گئی ہے، جس پر وقت دیا گیا ہے اور جس کے لیے ہماری پوری قوم، پورا سرمایہ ہمارا جو ہے اس پر لگا ہوا ہے. لہذا یہ ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے. کیا صرف ہم ہی جانتے ہیں اس کی اہمیت کو یا اقوام عالم کو بھی خبر ہے کہ عزاداری نہایت ہی قیمتی سرمایہ ہے؟ عالمان کا ایک مفکر اور ایک دانشمند یہ کہتا ہے کہ اگر کربلا ہمارے پاس ہوتی تو برلن کے ہر چوراہے پر کربلا کے شہیدوں کے مجسمے نصب کر دیے جاتے اور ہر راہرو ان مجسموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوا آگے بڑھتا. جن دانشمندوں کو کربلا کی عظمتوں کا احساس اور عزاداری کی قیمت کا اندازہ تھا، انہوں نے بھرپور خراج پیش کیا اور متوجہ کیا کہ یہ ان کے پاس سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جب کبھی تشیع کے متعلق گفتگو ہوئی ہے تو اس میں یہی اعتراف ہمیشہ کیا گیا کہ تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کو جو امتیاز حاصل ہے اور مسلمانوں میں جو شیعوں کو امتیاز حاصل ہے وہ عزاداری حسین ابن علی کی وجہ سے، کہ ان کا طرز فکر سب سے جدا ہے، ان کا نظریہ سب سے جدا ہے. یہ سب سے بہترین سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ان کا جذبہ سب سے پاکیزہ جذبہ ہے. ان کی فکر بھی پاک ہے، ان کا جذبہ بھی پاک ہے. یہ خلوص اور یہ جذبے، یہ فکر، یہ سوچ، یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ وہاں تک پہنچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ آخر یہ چیز آئی کہاں سے ان کے یہاں. اب جو لوگ خود غرض تھے، جو لوگ دشمن تھے، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان سے یہ سرمایہ چھین لیں اور ان سے ان کی سرفرازی چھین لیں،
ان سے ان کا امتیاز چھین لے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب حقیقی عزاداری برپا ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے کیسے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ جب عزاداری سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں جب برپا ہوتی ہے تو پوری کائنات میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے۔ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتی ہے کہ جس انقلاب کی نظیر 1400 برس کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ یہ عزاداری کے ذریعے سے حاصل ہوا، ورنہ شیعہ تو انقلاب سے پہلے بھی تھے۔ شیعہ تو دور صفوی سے تھے۔ صفویوں کے دور میں بھی شیعہ حکومت تھی۔ صفویوں نے بھی ترویج عزاداری میں بہت بڑا حصہ، بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ اس وقت جو ہندوستان میں عزاداری ہے، ابھی لکھا ہوا ہے، ادیبوں نے لکھا ہے کہ ایرانی طرز کی عزاداری جو اس وقت پورے ہندوستان میں رائج ہے، یہ ایران سے دکن آئی اور دکن سے ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کو پہنچی۔ یعنی صفوی دور کی کا طرز عزاداری دکن میں قطب شاہیوں کی حکومت تھی، قطب شاہیوں کی حکومت تھی۔ ہمارے شہر حیدرآباد دکن میں ایک بہت بڑی شیعہ سلطنت تھی، بہت مستحکم شیعہ حکومت تھی، جسے اورنگزیب نے ختم کیا۔ اس سے پہلے قطب شاہیوں کی ایک تاریخ رہی ہے، اور قطب شاہیوں نے ہندوستان میں جدید طرز عزاداری قائم کی۔ عزاداری کی تاریخ تو 1400 برس کی ہے، لیکن قطب شاہیوں کی تاریخ تو 400 برس کی ہے۔ یعنی 400 برس پہلے جو عزاداری شروع ہوئی، یہ صفوی دور حکمرانوں سے شروع ہوئی۔ اصفہان ان کا پائے تخت تھا، اور حیدرآباد جو ہندوستان میں اس وقت ہے وہ کسی زمانے میں شیعوں کی سلطنت تھی، اور اسے خواہر اصفہان کہا جاتا تھا۔ آج بھی حیدرآباد کو اصفہان کی بہن کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جڑواں بہنیں ایک ہی انداز اور ایک ہی دور میں ان کی تعمیر ہوئی ہے، ایک ہی نقشے پر ان کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور وہاں سے جو بھی تعزیے نکلتے تھے، بنتے تھے، وہ تعزیے پہلے حیدرآباد آتے تھے۔ آج بھی اگر وہ تعزیوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد کا سفر کر سکتے ہیں، کر کے آپ خود وہ تعزیے جو ایران میں بنے ہوئے تھے وہ حیدرآباد بھیجے گئے، اور اسی کی کاپی پھر کی گئی، تو پھر چھوٹے چھوٹے علم کی شکل میں یہ جو ہے اس کی کاپی کی گئی، اور اس طرح پورے ہندوستان میں پھیلایا گیا۔ لیکن اس کا اصل مرکز جو ہے وہ حیدرآباد تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو حکمرانوں کی سوچ تھی کہ عزاداری کی ترویج کی جائے، تو وہ اس ترویج عزاداری میں ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ عزاداری پھیلے۔ کیوں پھیلے؟ تاکہ شیعت کی تعداد بڑھے، افراد میں اضافہ ہو سکے، تاکہ حکمرانی کی جا سکے، حکومت کی جا سکے، اور ہمارے مذہب میں لوگ داخل ہو سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے تعزیے بنائے، اور تعزیے بنا کر یہ آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے، اور اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ تعزیے بنا کر انہوں نے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ آج صرف آندھرا پردیش میں، یہ جو جدید آندھرا پردیش تھا اب تلنگانہ تقسیم ہوا ہے، آندھرا پردیش میں یہ لکھا گیا ہے کہ 11,000 عاشق خانے آندھرا پردیش کی وہ اوقاف میں لکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 11,000۔ تو یہ اس کے پیچھے صفوی حکمرانوں کی
ایک کوششیں تھی، اور اس طرح سے انہوں نے عزاداری کو پھیلایا. ٹھیک ہے، عزاداری تو پھیلی، لیکن عزاداری کا جو مقصد اور ہدف تھا، اس مقصد و ہدف سے وہ خود آگاہ نہیں تھے. تو افراد تو بڑھے، تعداد تو بڑھی، لیکن عزاداری سے زیادہ تعزیہ داری ہو رہی تھی. تعزیہ داری میں غیر شیعہ بھی داخل ہو سکتا تھا، لہذا غیر شیعوں کو بھی انہوں نے تعزیوں میں شریک کیا. اس لیے ایسے تعزیے بنائے کہ جس کے ذریعے سے ہندو قوم بھی قریب آ سکے. تو چنانچہ یہ 11,000 عاشورخانے کس کے پاس ہیں؟ غیر مسلموں کے پاس ہیں. کچھ لوگ ان عاشورخانوں میں، عاشورخانہ وہاں کہا جاتا ہے حیدرآباد میں. عاشورخانہ کیوں کہا جاتا؟ عاشورہ منایا جاتا. جس گھر میں عاشورخانہ منایا جاتا وہ گھر کو خانہ کہتے ہیں نا فارسی میں. عاشور خانہ یعنی جہاں عاشور منایا جاتا ہے، جہاں 10 دن عزا ہوتی ہے. اس 10 دن کی خاطر پوری عمارت تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے لیے باغ، زمین وغیرہ وقف کیے گئے تھے. 10 دن کی عزاداری کے لیے پورے سال کا اناج اور پورے سال کا جو ہے سرمایہ، وہ 10 دن خرچ کرنے کے لیے عاشور خانہ بنایا گیا. تو اس طرح سے اسے پھیلایا گیا تاکہ ہندو لوگ بھی عزاداری میں حصہ لے سکیں. تو محرم کو بعنوان تہوار منایا گیا، اور محرم آتا تھا تو بادشاہ سلامت کے ساتھ ساتھ ہندو ہو کہ مسلمان، شیعہ ہو کہ سنی، سبھی اس جلوس عزا میں، اس عزاداری میں شریک ہو جایا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ جو رسم عزا ہے، یہ رسم عزا یعنی عزاداری کا ایک طریقہ ہے. یہ طریقہ، اب بحث یہ ہے کہ آیا رسم صحیح ہے یا غلط ہے. تو رسم اگر مقصد کے ساتھ ہو، وہ ایسی رسم جس رسم میں مقصد پیش نظر ہو اور مقصد کی ترویج پیش نظر ہو، اور اس میں چونکہ جب مقصد پیش نظر ہو تو پھر یہ بات تو ختم ہی ہو گئی کہ پھر وہ چیز موافق شریعت ہے یا مخالف شریعت ہے. وہ چیز جو رائج ہو رہی ہے، وہ چیز یقیناً اگر مقصد کو پیش نظر رکھ کے کیا جا رہا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقصد نہایت ہی مقدس ہے. اب اس مقصد کو بچانے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا گیا، اس طریقے کا نام جو ہے وہ عزاداری ہے. اب بحث یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ جانتے ہیں عزاداری کو، یعنی عزاداری یعنی غم حسین، تو غم حسین کو جو لوگ پہچانتے ہیں، کربلا کو جو لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ صرف کربلا کے واقعات کو جانتے ہیں، لیکن کربلا کے مقاصد سے آگاہ نہیں ہے. وہ ہندو جو عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، وہ اہل سنت جو عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، اب بتائیے کون سے سنی ہیں کہ جن کے یہاں ذکر شہادت نہیں ہوتی ہے؟ وہ سنی ہی نہیں ہے. یعنی سنیت کی شناخت بھی عزاداری ہے، معلوم ہے آپ کو. پھر اگر سنی عزاداری نہ کرے تو پھر سنی نہیں رہتا، پھر وہ وہابی ہو جاتا ہے. سنی کو سنی باقی رہنے کے لیے ذکر شہادت کی محفل سجانا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ مجلس کہتے ہیں، وہ محفل کہتے ہیں، ہے نا. ذکر شہادت ان کے یہاں بھی ہے، تذکرہ شہادت ان کے یہاں بھی ہے. تذکرہ شہادت تو کیا جاتا ہے، لیکن عزاداری جو نہضت زینبی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے وہ محروم ہے. وہ عزاداری جو جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے، جس کو باقی رکھنا چاہ رہی تھی جناب زینب ہی جانتی تھی کہ امام حسین کیوں شہید ہوئے. اب دوسرے لوگوں نے جو عزاداری کو سنا ہے،
خود راویوں کی زبان سے سنا ہے کربلا کو. تو وہ لوگ کیا جانے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر حمید ابن مسلم کی زبان سے آپ کربلا سنیں گے تو حمید ابن مسلم کو کیا معلوم. وہ واقعات تو نقل کرے گا لیکن اس کے پیچھے منظر کے پیچھے جو پس منظر ہے اس پس منظر کو وہ نہیں دیکھ سکے گا. امام حسین شہید ہوئے, کیوں شہید ہوئے, کس لیے شہید ہوئے, یہ جو راز ہے یہ جاننے کی وہ کوشش نہیں کرتے, صرف وہ واقعات دیکھ رہے ہیں. تو پوری دنیا صرف واقعات شہداء کربلا دیکھ رہی ہے, لیکن اب جو عزا منا رہے ہیں وہ صرف واقعات کی ترجمانی ہو رہی ہے, مقصد کی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے. مقصد کی ترجمانی کا نام اصل عزا ہے, یعنی مقصد کو باقی رکھنے کے لیے عزاداری باقی رکھی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر جتنے لوگ ذکر شہادت مناتے ہیں اگر وہ سب عزادار ہوں تو پھر ہماری شناخت کیا رہے گی. سب عزادار ہیں, شیعہ بھی عزادار ہیں, تو شیعوں کے پاس جو عزاداری ہے وہ کون سا نظریہ عزاداری ہے جو دوسرے اقوام عالم کے پاس نہیں ہے, یا مسلمانوں کے دوسرے مسلکوں کے پاس وہ نظریہ عزاداری نہیں ہے جو مقصد عزاداری ہمارے پاس ہے. وہ امام حسین کی شہادت پہ روتے ہیں لیکن ہم عزاداری جو کرتے ہیں وہ مقصد حسین کی تکمیل کی خاطر روتے ہیں. اب یہاں بحث یہ آتی ہے جو میں نے صرف اشارہ کیا تھا آپ کو, اس پر تھوڑا سا میں یہاں وضاحت کر کے آگے بڑھوں کہ اب بحث یہ ہے کہ عزاداری ہدف ہے یا عزاداری وسیلہ ہے. جب تک یہ باتیں واضح نہیں ہوگی عزاداروں کو مقصد عزاداری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں, کیا سمجھ کے کرتے ہیں. عزاداری ہم کیا سمجھ کے کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے ماتم کرتے ہیں, مقصد کیا ہے ماتم کرنے. ہم روتے ہیں تو کیوں روتے ہیں. روتے ہیں صرف رونے کی خاطر کہ صرف رونا ہی ہمارا مقصد ہے اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, رونا ہدف بن گیا. اور فرمایا رونا خود ہدف بن گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ فرق نہیں معلوم ہے کہ عزاداری ذریعہ ہے, وسیلہ ہے یا ہدف ہے. یہ بھی واضح نہیں ہے, یہ دو تصویریں واضح نہیں ہیں, یہ دو الگ الگ تصویریں ہوئی. اب یہاں سے فرق واضح ہوا. اب یہی نظریے آگے بڑھیں گے تو آپ کے اعمال اور آپ کے کردار پر اس فکر کا اثر پڑے گا. آپ کیا سوچتے ہیں عزاداری کے تعلق سے یہ آپ کا عمل بتائے گا, یہ آپ کا کردار بتائے گا. اگر آپ عزاداری کو ہدف سمجھتے ہیں تو اب آپ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ چاہے جس قسم کا بھی ذریعہ اور وسیلہ اختیار کیا جائے اس ہدف کی پاکیزگی تک پہنچنے کے لیے پہنچا جا سکتا ہے. تو اب ایک نظریے نے آگے یہ کہا کہ بھئی جب ہدف پاک ہے تو کسی بھی چیز کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے چونکہ ہمارا ہدف پاک ہے. لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو ساری خرافات, ساری بدعتیں, سارے ناجائز چیزیں اس کے اندر داخل ہوتی چلی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدف پاک ہے, غم حسین میں آنسو بہانا یہ ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پاک ہدف ہے. لہذا اب جس طریقے سے چاہیں ہم روئیں, جس شکل سے چاہیں ہم روئیں, جو چیز ہمیں رلا دے بس, کیونکہ مقصد صرف رونا ہے. رونا خود وسیلہ نہیں ہے بلکہ رونا خود ہدف ہے. تو اب یہاں سے دو نظریے وجود میں آ رہے ہیں, آپ غور فرما رہے ہیں, دو نظریے وجود میں آ رہے ہیں خود بخود. دو دید آپ کے سامنے ہیں, دو نگاہیں آپ کے سامنے ہیں.
دو زاویے فکر آپ کے سامنے ہیں، اور یہی دو زاویے فکر اس وقت ہمارے معاشرے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہی بات ہمارے اندر فرق پیدا کرتی جا رہی ہے۔ تو اب جو لوگ عزاداری کو ہدف سمجھتے ہیں ان کا طرز عمل الگ ہے، جو لوگ عزاداری کو وسیلہ سمجھتے ہیں، ہدف کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، ان کا طرز عمل الگ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ خود معصومین علیہ السلام نے یا اسلام نے، قرآن نے ہر عمل کو بطور ہدف استعمال کیا ہے یا بطور وسیلہ استعمال کیا ہے؟ وسیلے کے طور پر اس کا تعارف کروایا ہے یا ہدف کے طور پر تعارف کروایا ہے؟ اگر فرض کر لیجیے، یہاں فرض یہ ہے کہ اگر یہ ہدف ہے، فرض کیجئے کہ ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ عزاداری ہی ہمارا ہدف ہے اور کوئی دوسرا ہدف ہمارا نہیں ہے، اگر یہی مان لے کے چلیں تو پھر اب یہ بحث آئے گی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اگر ہم ہدف کو مقدس مانتے ہیں تو کیا مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلے کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ ناجائز وسیلوں کے ذریعے سے بھی ہم سچے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، یا آیا یہ جائز ہے؟ چونکہ ہدف پاک ہے لہذا گناہ کو بھی ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، ہر ناجائز عمل کو ذریعہ بنایا جا سکتا ہے، جھوٹی روایات، کیونکہ رونا ہے لہذا سچ بولنے سے کوئی نہیں روتا، لہذا جھوٹ بولو، کیونکہ لوگ سچ بیانی پہ ہم نہیں روتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جو سچ بیان پر نہیں روتے ہیں۔ تو اب لہذا لوگوں کو رلانا چونکہ پاکیزہ ہدف ہے، لہذا اس کے لیے وسیلہ جو اختیار کیا گیا وہ جھوٹ کو وسیلہ بنایا گیا، اور کہا گیا کہ چونکہ مجمع کو رلانا تھا اس لیے میں نے یہ روایت پڑھ دی، کیونکہ مجمع روتا نہیں ہے۔ آپ کی طرح اگر ہم پڑھیں گے تو لوگ روئیں گے نہیں، لہذا ہم رلانے کی خاطر، چونکہ رلانا مقصد ہے، لہذا ہم نے وہ روایتیں پڑھی ہیں کہ جو جھوٹی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹی ہیں مگر پڑھی جاتی ہیں، یہ کہیں گے کہ اسی جھوٹی روایات پہ لوگ روتے ہیں۔ جب کبھی ذاکرین کے سامنے یہ کہا گیا، جب کبھی خطیبوں کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا گیا کہ اتنے لوگ آپ کے منبر کے نیچے ہوتے ہیں، آپ انہیں کوئی غلط کی بات کیوں نہیں سمجھاتے، کوئی صحیح بات کیوں نہیں کہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب مجمع جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نعوذ باللہ یہ سب بیوقوفوں کا مجمع ہے، اس میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے جس کے سامنے میں علمی بات کس کے سامنے میں کروں، فکری بات کس کے سامنے میں کروں، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے سوچنے والا؟ جب کوئی سوچنے والا ہے ہی نہیں تو یہ خود ایک حماقت ہے کہ آپ فکری باتیں کس مجمع کے سامنے کر رہے ہیں جو مجمع فکر سے خالی ہے، جو صرف سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، جو سمجھ کے نہیں روتا صرف رونے لگتا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب بات خطیبوں کی اور ذاکرین کی آتی ہے تو یہ مت سمجھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے ہی خطیبوں کے اندر یہ ساری گڑبڑی ہے اور ایران و عراق کے خطیب اس سے پاک ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے خطیب پھر بھی معتدل ہیں، پاکستان بھی اس سے زیادہ جسور ہے، اور پاکستان سے زیادہ جسارت جو ہے عراق کے خطیبوں کے یہاں ہے، ایرانی خطیبوں کے یہاں تھی۔ چنانچہ بہت مشہور واقعات ہیں، خود ایران کے اندر کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تاج نمرودی نام کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، جب تاج نمرودی سے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے خطیب ہیں، آپ کوئی غلط کی بات کیوں نہیں کرتے، کوئی صحیح بات کیوں نہیں سمجھاتے لوگوں کو، تو وہی جواب دیا اس نے
کہ جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے. وہ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا مجمع اور سب کے سب بے وقوف ہوں, کوئی سمجھنے والا نہ ہو؟ تو کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ میری مجلس میں بیٹھیے, مگر آپ متوجہ رہیں گے, آپ بھی غافل رہیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. صرف آپ متوجہ رہیے, یہ تو متوجہ نہیں ہے, آپ متوجہ رہیے میں کہاں سے پٹری بدلتا ہوں وہ آپ غور کریے. تب تاج لکھنودی نے مسائل شروع کیے, کیونکہ مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں نا, تکلیف دو طرح کی ہوتی ہے. جب آپ سوٹر نہ پہنے ہو تو سردی ہوگی, تو سردی بھی تو ایک مصیبت ہے, خالی گرمی مصیبت ہے, سردی بھی تو مصیبت ہے. اور گرمی میں جب زیادہ ہو, پیاس کی شدت ہو, تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. دو مصیبتوں کو اس نے ایک جگہ جمع کر دیا. پہلے کہتا ہے کہ کربلا کا آفتاب 9:15 پہ آ چکا تھا, فضائے کربلا اتنی گرم تھی کہ بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے. دوسری طرف کہتا ہے کہ زمین کربلا پہ برف جمی ہوئی تھی اور جو ہے گھوڑے لرز رہے تھے سردی کے مارے, بچے کانپ رہے تھے سردی سے. اتنی ٹھنڈک تھی, اتنی سردی تھی. ایک طرف کہہ رہا ہے گرمی تھی تو مجمع ہو رہا ہے, دوسری طرف کہتا ہے سردی تھی تو مجمع ہو رہا ہے. مجلس کے ختم ہونے کے بعد میں کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کہاں غور کیا نا؟ کہاں تو مجمع دونوں وقت رو رہا تھا نا. ہاں مجمع سمجھا, کہاں نہیں سمجھا. جب میں ایک بات کسی کے سامنے پیش کرتا ہوں تو کہتے ہیں اتنا بھی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ ہی کے ساتھ ہو چکا ہے اور آپ دونوں پہ رو چکے ہیں. کبھی ذاکر کہتا ہے کہ زندان شام اتنا تنگ تھا کہ نہ دن کی دھوپ پڑتی تھی نہ رات کی اوس پڑتی تھی, اس پہ بھی لوگ روتے. جب کہا جاتا ہے کہ زندان شام ایسا تھا کہ جہاں سب چھپانے کی جگہ نہیں تھی, جہاں دن کی دھوپ بھی پڑتی تھی رات کی اوس بھی پڑتی تھی, اس پہ بھی لوگ روتے. جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت تو نہایت ہی مظلومانہ ہے ہمارے پاس. ایک ہی شہادت کو لوگ 10 رخ سے پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں پامال ہوئے تھے تو جسم پھیل گیا تھا پامال کی وجہ سے, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹکڑے ہو گیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں ٹکڑے ہو کر جو ہے نا اس کو ابا کے دامن میں ٹکڑے رکھ کر گٹری بنا کر امام لے گئے تھے. تیسرا ذاکر یہ کہتا ہے کہ اتنے باریک باریک ٹکڑے ہو گئے تھے کہ ہوا میں اڑ گئے اور امام ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر ہوا سے کہنے لگے کہ اے ذرات جمع ہو جاؤ, تو جو ہوا میں منتشر ہو گئے تھے ٹکڑے وہ جمع ہونے لگے. تو ایک ہی شہادت ایک طرح سے ہوئی ہوگی نا. تو یہ جو مختلف انداز مسائل میں بیان کیے جا رہے ہیں یہ کہاں سے لائے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود عوام یہی چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ کیونکہ رونا مقصد ہے, ان کو بھی یہی پتا ہے کہ چونکہ رونا ہمارا ہدف ہے لہذا جیسی روایت پڑھے ویسا رونا ہے. اس پر اعتراض نہیں کرنا ہے خطیب پر کہ یہ کیوں پڑھا اور وہ کیوں پڑھا, اس لیے کہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں رونے کے لیے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں رلانے کے لیے. جب مقصد رلانا ہے تو کسی بھی طرح کی مسائل پڑھے جا سکتے ہیں. حقیقت سے غرض نہیں ہے, ہم کو صرف رونے سے مقصد ہے. جب رونا مقصد بن جاتا ہے تو پھر کسی بھی, اب پھر یہ نظریہ, ان کا یہ نظریہ کہتا ہے کہ جب, حالانکہ یہ نظریہ باطل ہے کہ جب ہدف پاک ہو تو کسی بھی ناجائز چیز کو ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا, خلاف شرع کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا, ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا. ہدف اگر وصال الہی ہو, قرب الہی ہو, تو اس تک پہنچنے کے لیے چاہے کوئی بھی ذریعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنا اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ کسی بھی ذریعے سے, اسی لیے تو ابھی جو جدید مفکرین کہتے ہیں کہ نہیں سارے مذاہب صحیح ہے, اس لیے کہ ہر مذہب چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچے. ہندو کیا چاہتا ہے؟ بتوں کی پوجا کیوں کی جاتی ہے؟ قرب الہی کی خاطر. یہاں کیوں آتے ہیں؟ قرب مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ قرب الہی کی خاطر.
گرجا گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ قرب الہی، سب اپنے اپنے ذریعے سے پہنچنا وہیں چاہ رہے ہیں، ہدف وہ ہے، لہذا وسیلہ کسی بھی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ اگر نظریہ ہو جائے تو پھر ہر باطل مذہب جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اگر ہدف مقدس ہے تو اب جن لوگوں نے عزاداری کو ہدف سمجھ کر وسیلہ چاہے جو اختیار کیا جائے، تو انہوں نے ایسی رسومات ایجاد کی کہ جو خلاف شرع بھی تھی، نئے نئے مزاحیہ اور مزاحیہ انداز کے جو ہیں وہ انہوں نے تعزیہ بنانا شروع کر دیے۔ کہا یہ بھی ایک انداز ہے تعزیہ داری کا، کیونکہ اصل ہدف کیا ہے؟ رلانا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے بھی لوگ روتے ہیں، یہ ڈرامہ پیش کیا تاکہ اس طرح سے روئیں، یہ ڈرامہ پیش کیا تاکہ اس طریقے سے روئیں، ایسے نہیں روتے تو ایسے رو، ویسے نہیں روتے تو ایسے رو۔ اب ایک ذاکر کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے جو ہے اپنے جھولی میں پتھرے رکھ لیے، کہا لائٹ بند کر دو، تو جناب گول کر دیا، اس کے بعد میں پھینکنے لگے، مارنے لگے، کسی کو سر پہ لگی، کسی کو کہیں لگی، اور رونے لگے، چیخنے لگے۔ پٹس مچ گئی اور رقت طاری ہو گئی، مجمع رونے لگا، مجمع کو تو رلا دیا گیا، رو رہے ہیں تو غم حسین میں، مگر وسیلہ کیا ہے؟ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیونکہ پتھر پڑ رہا ہے سر پہ۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایک طریقہ ہے رلانے کا۔ تو اب لہذا اب آپ دیکھیں گے کہ ہر شہر میں الگ الگ تعزیے ہیں، الگ الگ رسومات ہیں۔ ہندوستان کی رسومات الگ ہیں، پاکستان کی رسومات الگ ہیں، بر صغیر کی رسومات الگ ہیں، عراقی رسومات الگ ہیں، بحرینی رسومات الگ ہیں، ہے نا، افغانی رسومات الگ ہیں، ایرانی رسومات الگ ہیں، آذربائیجان کی رسومات الگ ہیں۔ آذربائیجان میں 90% شیعہ تھے۔ تو یہ جو، اور ہر جگہ جہاں جہاں پر بھی شیعہ رہے ہوں گے، یقیناً ہر جگہ آزاداری رہی ہوگی۔ ترکی ہے، ترکی میں بھی کچھ شیعہ ہے۔ تو اب آپ کبھی ترکی جائیے، کبھی جو ہے وہ افغانستان جائیے، کبھی ہندوستان جائیے، کبھی ایران جائیے، کبھی لبنان جائیے، کبھی کویت جائیے، ہر جگہ آپ کو آزاداری ملے گی، اور ہر جگہ طریقے آزاداری الگ الگ انداز میں ملے گی۔ آپ کا انداز کیا ہے؟ یہاں ایسے بیٹھے، عربی انداز کیا ہے؟ ایسے بیٹھے، ہے نا، بیٹھنے کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہے، ماتم کا انداز بھی سب کا الگ الگ ہے، کوئی اس اسٹائل میں ماتم کرتا ہے تو کچھ اس انداز میں ماتم کرتا ہے، سب طریقے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سارے طریقے کیا ہیں؟ یہ رسم ادا ہو رہی ہے ایک حقیقت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اس رسومات کے اندر اب کسی کا دل چاہا کہ اس چیز کا اضافہ کر دے تو وہ بھی اضافہ کر دیا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کی سنت پورے تشیع کی سنت بن گئی اس علاقے کی کم از کم۔ اب یہاں پر اس کی شناخت بن گئی، دوسرے لوگ چاہے اس سے واقف ہوں چاہے نہ ہوں، لیکن یہاں کا طرز عزاداری کہتے ہیں یہی ہے۔ کہیں پر جو ہے باجا بجایا جاتا ہے، کہیں پر ہارمونیم بجائی جاتی ہے، کیونکہ ہندو بھی جو علم اٹھاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ 11,000 عاشور خانے صرف ہندوستان کے آندھرا پردیش کی اوقاف میں لکھے ہوئے ہیں، تو اتر پردیش کے لے لیجیے، آپ آسام کی لے لیجیے، بنگال کا لے لیجیے، پورے ہندوستان کی اگر آپ نکالیں تاریخ، پورے ہندوستان میں عزاداری الگ الگ انداز میں منائی جاتی ہے۔ شمال والی عزاداری الگ ہے، جنوب والی عزاداری الگ ہے، مشرق والی الگ ہے، مغرب والی الگ ہے۔ اب مشرق والے مغرب والوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو، مغرب والے کہتے ہیں تم جو ہے بدعتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے وہ عقیدے میں کمزور ہو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں عقیدت کا انداز یہ۔ تو حیدرآباد میں اگر آپ شیعوں کے پاس جائیں گے تو ان کے ہر حال میں جو ہے کلاوہ باندھا ہوگا، یعنی لال دھاگا جو ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ حیدرآباد کے شیعہ ہونے کی علامت ہے، یہ عقیدت کی علامت ہے نا۔ جو بھی ذاکر حیدرآباد میں آئے گا پہلے اس کے ہاتھ میں دھاگا باندھا جائے گا، اور وہ مجلس میں ایسے بتائے گا، جب وہ دکھاتا ہے تب لوگ یقین کرتے ہیں کہ یہ عقیدت مند ہے۔
یعنی عقیدت مند یعنی کس کا عقیدت مند؟ امام حسین کا عقیدت مند یا اس دھاگے کا عقیدت مند؟ کس کا عقیدت مند؟ رسم کا پابند ہے یا اصل عزاداری کا پابند ہے؟ کیونکہ عزاداری کو انہوں نے تعزیہ داری میں بدل دیا، اصل عزاداری تو گم ہو گئی، مقصد عزاداری تو ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیا ہو گیا؟ صرف عزاداری ہو گئی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عزاداری کو خود وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں مقصد حسین کی تکمیل کا۔ عزاداری ہم جو مناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم عزاداری کو ہدف نہیں وسیلہ سمجھتے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ مقصد حسین کی تکمیل۔ مقصد حسین کیا تھا؟ ظلم کے خلاف، طاغوت کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف، بدعتوں کے خلاف محاذ قائم کرنا، جنگ کرنا ظالموں سے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، ناانصافی کے مقابلے میں، بے عدالتی کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، اور یزیدیت کے مقابلے میں، فرعونیت وقت کے مقابلے میں، نمرود وقت کے مقابلے میں، شداد وقت کے مقابلے میں محاذ قائم کرنے کا نام ہم نے مقصد حسین سمجھا۔ اس مقصد حسین کی تکمیل کے لیے عزاداری کو وسیلہ بنایا تاکہ عزاداری کے ذریعے سے ظالموں کو نیست و نابود کیا جائے، وقت کے فرعون کے مقابلے میں حسینی سنت اور حسینی رسم کو ادا کیا جائے، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ یعنی رسم شبیری کیا تھی؟ ظالموں سے نبرد آزمائی، طاغوت سے نبرد آزمائی، ناانصافیوں کے خلاف، بدعتوں کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، حسد و بغض و عناد کے خلاف، روحانی امراض کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، باطل حکومتوں کے خلاف۔ کیونکہ امام حسین کا مقصد حق کا نفاذ، باطل کا خاتمہ تھا۔ اگر یہ ہمارا مقصد ہے تو پھر عزاداری کا بھی مقصد وہی ہوا جو امام حسین کا مقصد تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عزادار ہیں، یعنی کیا ہم امام حسین کا جو مقصد تھا اس سے منحرف ہو گئے؟ امام حسین کا مقصد باطل کو مٹانا تھا، تو کیا عزادار باطل پرست بن جائیں گے؟ باطل پرست بن جائیں گے، باطل راستے کو اپنائیں گے، باطل نہج کو اپنائیں گے، یا جو نہج امام حسین کا تھا اس کو اپنائیں گے؟ امام حسین جس چیز کو پسند کرتے تھے عزادار اس کو پسند کرے گا، یا عزادار کی پسند الگ ہو جائے گی، امام حسین کی پسند الگ ہو جائے گی؟ کیونکہ عزادار کو تو امام حسین کے مقصد سے کچھ لینا نہیں ہے، ان کا تو مقصد حسین نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف امام حسین پر رونا ہے۔ امام حسین کا مقصد جو بھی رہا ہو، ہمارا مقصد یعنی عزاداروں کا مقصد الگ ہے، امام حسین کا مقصد الگ ہے۔ امام حسین کا ہدف اور مقصد الگ ہوا، قرآن کا نفاذ ہوا ہے نا، نظام علوی کا نفاذ ہوا، غدیر کا نفاذ ہوا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوا، نفاذ الہی کا نفاذ ہوا۔ یہ امام حسین کا مقصد ہوا، جس کی خاطر امام حسین کربلا پہنچے، یزید اور یزیدیوں کے مقابلے میں، جس ہدف کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی، یہ امام حسین کے اہداف ہوئے۔ عزاداروں کے اب اہداف کیا ہیں؟ تو وہ عزادار کہتے ہیں ہمارا ہدف کچھ نہیں ہے، وہ امام حسین کا ہدف تھا، ہمارا ہدف یہ نہیں۔ یہاں سے دو بنیادی نظریے چل رہے ہیں، آپ غور فرما رہے ہیں، یہاں سے دو بنیادی نظریے، بنیادی فرق ہوا، نظریے سوچ میں فرق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دو قسم کی عزادار ہوئے۔ ایک عزادار کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد وہی ہے عزاداری سے جو مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ تو یہ جو مقصد ہے اس کو نہضت زینبی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جناب زینب جس قسم کی عزاداری چاہتی، کیا جناب زینب یہی چاہتی تھی؟ اب اسے آپ ثابت کرنا ہوگا کہ جناب زینب کا نظریہ کیا تھا۔ یہ جو نظریہ ہے یہ صرف ہماری ملکیت ہے، یہ اہل سنت کے یہاں نہضت زینبی نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا ہمارے پاس ہے، کسی مسلک میں نہیں ہے۔
کیونکہ ان کے پاس امام حسین کے واقعات کربلا تو نقل ہوئے، لیکن عزاداری جو جناب زینب کی تحریک تھی ان کی تمام معلومات آگے عصر عاشور پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری تاریخ عصر عاشور پہ آگے ختم نہیں ہوتی ہے، پھر ہم مصائب وہاں ختم نہیں کر دیتے۔ یا یوں کہا جائے کہ پوری دنیا اسلام کے پاس محرم تو ہے لیکن سفر نہیں ہے۔ سفر ہمارے پاس ہے، ہم محرم سفر کو ملا کر کربلا کو مکمل کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس امام حسین کی شہادت عصر عاشور تک یہ مکمل کربلا نہیں ہے۔ اگر یہاں تک عزاداری کر کے رک جائے تو ہمارے پاس یہ خود عزاداری ناقص ہے۔ عزاداری تکمیل ہوتی ہے جناب زینب کے مصائب کے بعد، یعنی جناب زینب کے مصائب کربلا کا حصہ ہے، کربلا مکمل نہیں ہے سید سجاد کے بغیر، کربلا مکمل نہیں ہے جناب زینب کے بغیر، کربلا مکمل نہیں ہے شام و کوفے کے بغیر۔ اور سید سجاد کا جو بیان ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اصل احقاق حق تو ہم نے شام کے دربار میں کیا ہے، اصل یزیدیت کا سر تو ہم نے شام میں جھکایا ہے۔ وہ مقدمہ تھا، نتیجہ یہاں پہ نکلا ہے شام میں۔ کربلا اگر نہ ہوتا تو شام میں نتیجہ بھی نہ نکلتا، لیکن امام حسین کی شہادت کا نتیجہ نہ نکلتا اگر شام میں جناب زینب لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ نہ پہنچتی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس کے بغیر کربلا اور عزاداری ناتمام۔ یہ جو عزاداری ہے کہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ عزاداری جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بتائی ہوئی عزاداری۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ اب امت کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ اب قوم کے ہاتھ میں ہے، یہ فیصلہ اب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سی عزاداری کرنا چاہتے ہیں۔ عزاداری بعنوان ہدف اور مقصد کرنا چاہتے ہیں یا عزاداری بحیثیت وسیلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ خود امت کو کرنا ہے، یہ فیصلہ خود ہر بانی مجلس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہر خطیب کو کرنا ہے، یہ فیصلہ ہر ذاکر کو کرنا ہے۔ اگر ذاکر کے ذہن میں یہ ہو کہ میں عزاداری کو ہدف سمجھ رہا ہوں، لہذا وہ ہر جھوٹی روایت کو پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک عزاداری خود وسیلہ نہیں ہے، وہ عزاداری کے ذریعے سے کہیں پہنچنا نہیں چاہتا، بلکہ عزاداری ہی کرنا چاہتا ہے چاہے جس وسیلے سے ہو۔ تو یہ اس کا نظریہ ہوا۔ بانی مجلس کا بھی اگر یہ نظریہ ہو کہ ہمارا مقصد صرف مجلس کرانا ہے، ہمیں کسی مکتب تک پہنچنا، کسی مقصد تک پہنچنا، کسی ہدف تک پہنچنا نہیں ہے، ہمارا مقصد عزاداری سے کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ محرم آئے اور ہم اپنی ذمہ داری کو پوری کر دیں۔ ہمارے پاس مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس ہم کروا لیں، ہمیں ہمارے دل کو ٹھنڈک ہو جائے گی کہ ایک وظیفہ ہم نے پورا کر لیا۔ تو یہ بانی مجلس کی اگر نیت ہے، سامعین کی اگر یہ نیت ہے کہ سامعین مجلس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں، وہ صرف اس لیے شریک ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہے ایک رسم ادا کرنی ہے، وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ہدف ہی مجلس میں شرکت کرنا ہے۔ مجلس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ مجلس ہی کی خاطر ہو رہے ہیں، یعنی مجلس ہی ہمارا ہدف ہے۔ مجلس ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہم مجلس کے ذریعے سے جانا کہیں نہیں چاہتے۔ قرب حسین چاہتے ہیں مجلس کے ذریعے سے؟ کہا نہیں۔ امام حسین راضی نہیں ہے آپ کے عمل سے؟ کہا راضی نہ ہونے دیں۔ خود امام حسین راضی نہیں ہے آپ کی اس عمل سے؟ کہا راضی مت ہونے دیں۔ امام حسین خود آ کے روکیں تو کہیں خود امام حسین بھی روکیں گے تو ہم نہیں روکیں گے۔ کیوں؟ آپ غور فرمانے یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آخر یہ ساری باتیں کیوں نکل رہی ہیں؟ کچھ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ تفریق کریں، اگر آپ پورے نظریات کی اگر آپ حلاجی کریں تو ان بنیادی نظریات کو پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ جتنی مجلسیں دنیا میں ہو رہی ہیں دو زاویے نظر سے ہو رہی ہیں، دو مکتب فکر ہیں، جبکہ اسلام کا مکتب فکر تو ایک ہی ہے
یہ جو بنایا گیا ہے وہ اسلام کا مکتب فکر تو نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ دشمنوں کی ایجاد ہے شیعوں کے ذریعے سے، تاکہ اصل عزاداری جو نہضت اور تحریک زینبی اور سجادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، کہ اس سے وہ مطلوبہ نتائج عزاداری سے نہ نکالے۔ اگر عزاداری کو وسیلہ سمجھا جائے گا تو پھر یہ وہ نتیجے تک عزادار پہنچ جائے گا جس نتیجے تک عزادار پہنچنا چاہ رہا ہے۔ غور فرمائیے، جس نتیجے تک عزادار پہنچنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کو میں ساری باتیں یاد دلاتا جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ہندوستان میں شہید مطہری کی کتاب تحریفات عاشورہ کے خلاف محاذ کھڑا ہوا یا نہیں ہوا، آپ بتائیں۔ انہوں نے جو تحقیق پیش کی اور تحقیق پیش کر کے بتایا کہ یہ خطیبوں نے یہاں پر گڑبڑی کی ہے، انہوں نے یہ جھوٹی روایتیں گڑھی ہیں، یہ یہاں سے واقعہ اٹھایا ہے، یہ یہاں سے واقعہ اٹھایا ہے، یہاں سے انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، رلانے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک رونا ہدف بن گیا تھا، لہذا انہوں نے اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلے کا انتخاب کیا۔ یہ دیکھیے یہاں پہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے، یہاں یہ جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔ جب یہ ساری باتیں تحریفات عاشورہ میں لکھ دی گئی تو شہید مطہری کے خلاف محاذ ہندوستان میں خطیبوں کے ذریعے سے کھڑا کیا گیا، اور عوام سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے عزاداری جا رہی ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عزاداری میں تحریف ہو گئی ہے۔ تو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ تحریف تعزیہ داری میں ہوئی ہے یا اصل عزاداری میں ہوئی ہے، اصل عزاداری کیا ہے، تعزیہ داری کیا ہے، مقصد کیا ہے، ذریعہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں واضح نہ ہونے کی وجہ سے عوام سمجھ نہیں پا رہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جب عوام نہیں سمجھتی ہے تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا اسلام کی کوئی بات ان کے سامنے ذکر نہ کی جائے، جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ چھپی رہنے دیجیے، جو باتیں کتابوں میں ہیں وہ کتابوں میں رہنے دیجیے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ چالاک لڑکے کتابوں کی باتیں واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، کہیں یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا ہوا، یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب ہو رہی ہے گڑبڑی، جو باتیں چھپائی گئی تھی وہ واضح ہوتے جا رہی ہیں۔ اور فرمایا آپ نے تو یہ جن لوگوں نے تحقیقات انجام دی ان کا مقصد کیا تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ عزاداری جو حقیقت میں مقصد حسین کی تکمیل کا ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرو اور حقیقی عزادار بننے کی کوشش کرو۔ چونکہ وہ یہ جان رہے تھے کہ حقیقی عزاداری ہی ہمیں مطلوبہ نتائج تک پہنچا سکتی ہے۔ غور فرمائیے گا، تو عزاداری سے مقصد حاصل کرنے کے لیے امام خمینی نے عزاداروں کی انجمن بنائی۔ غور فرمایا آپ نے، پہلے عزاداری کا مقصد سمجھایا اور اس کے بعد کہا کہ ہم جو لوگ ہیں وہ عزاداری کو ذریعہ بنائیں گے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ ہم دنیا کے ہر ظالم سے مقابلہ کریں گے عزاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی ظلم معاشرے میں آنے نہیں دیں گے اور کسی ظالم کو حاکم بننے نہیں دیں گے۔ یہ نظریہ قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے عزاداروں کو بنایا جائے تاکہ عزاداری قائم ہو سکے، تاکہ مقصد عزاداری تک پہنچ سکے۔ اس وقت جو پاکستان میں آغا جواد صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عزادار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کربلا شناسی کی کلاسز لے رہے ہیں اور منبر پر کربلا کے دروس لے رہے ہیں تاکہ لوگ عزاداری کو سمجھ سکیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ عزادار بن سکیں اور کسی دن عزاداری قائم ہو سکے، جو حقیقی عزاداری کا مشن ہے۔ اور بھی لوگ اس نظریے کے یقیناً حامل ہوں گے اور لوگ اس کی حمایت کریں گے کہ عزاداری کو سمجھ کر عزاداری کی جائے، کیونکہ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ عزاداری کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری سمجھی ہوئی ہے، یعنی عزاداری کا کوئی مقصد و ہدف نہیں ہے، جو بھی میں بات کر رہا تھا۔ یہ جو نظریہ کہتا ہے امام خمینی کا، یہ کہتا ہے کہ نہیں، عزاداری ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے، ہم اس سے مقصد حسین کو حاصل کر لیں گے۔ وہ مقصد حسین کیا ہے؟ نظام اسلامی کا رائج کرنا، حکومت علوی کا قائم کرنا، یعنی
امام حسین جو چاہتے تھے کہ عدالت کا نفاذ ہو سکے اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز احتجاج بلند ہو سکے اور ظالموں کے خلاف جلوس نکالے جائیں، یہ جلوس وقت کے یزیدوں کے خلاف اٹھایا جائے، اس کو ذریعہ بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے مقصد حسین حاصل کیا جا سکے۔ جب یہ چیز پیدا ہوئی تو انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ تو جو عزاداروں کی انجمن بنائی تھی، یعنی جس میں شہید مطہری تھے، جس میں جو ہے خود آیت اللہ خامنئی تھے، یعنی مجلس شورائے انقلاب بنائی تھی، انقلاب سے میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، شہید بہشتی اس کے اندر شامل تھے، جس کے اندر جو ہے شہید طالقانی موجود تھے، جس کے اندر جو ہے عبد الحسین دستغیب موجود تھے، جس کے اندر شہید مدنی موجود تھے۔ انہوں نے پھر شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو رجائی شہید ہوئے یا نہیں ہوئے، بہشتی شہید ہوئے یا نظر۔ اب آپ بتائیے یہ جو عزادار ہے یہ شہادت کے لیے تیار ہے؟ نہیں ہے۔ وہ شہادت کے لیے تیار ہو کر وہ حقیقی عزاداری کے لیے میں شامل ہو گئے اور تاسوعہ اور عاشورہ ہی کے ذریعے سے انقلاب لایا گیا۔ یہ تو معلوم ہے آپ کو، تاسوعہ اور عاشورہ میں تو جن لوگوں کو تیار کر کے لائے تھے وہ عزاداروں کی ٹیم تھی۔ وہ جو حقیقی عزادار تھے ان کو میدان میں اتار دیا تو عزاداری شروع ہو گئی۔ یہ جو عزاداری شروع ہوئی یہ اپنے سر پہ مارنے والی نہیں تھی، ظالم کے سامنے سر پیش کرنے والی تھی۔ ظالم کے سامنے اپنا سر پیش کرنے والی عزاداری تھی کہ ہمارا سر حاضر ہے چاہے اس پر جتنی ضربیں مار لو، یہ سینہ حاضر ہے چاہے اس پہ جتنی برچیاں مار لو۔ کیوں؟ یہ والی عزاداری جو ہے وہ خود امام حسین نے سکھائی ہے کہ ظالموں تم تلواروں کو سیکل کرو، ہم گلے لے کے آ رہے ہیں۔ تم تلواریں سیکل کرو، ہم گلے لے کر آ رہے ہیں۔ جب تلواریں چلیں گی تو تلواریں کند ہو جائیں گی، گلے اتنے زیادہ ہے کہ ان گلوں کو کاٹتے کاٹتے تلواریں کند ہو جائیں گی، گلے ختم نہیں ہوئے، ایک کے بعد ایک آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے۔ حلمن کی آواز یا مبارزہ طلبی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اتنے لوگ خیمے سے آتے رہیں گے کہ معلوم ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے، لشکر سے لڑنے کے لیے خود آ گئے۔ یہ جذبے جو کربلا میں امام حسین نے پیدا کیے تھے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے عزاداری کو وسیلہ بنایا گیا، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ چاہتی تھی کہ جناب زینب جب کوفے میں داخل ہو رہی تھی تو یہ عزاداری کے جلوس تھا، یہ عزاداروں کا جلوس تھا جو کوفے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جناب زینب نے عزاداری بعد میں رسوماتی شکل میں نہیں قائم کی بلکہ عزاداری کو عملی شکل میں شام غریبہ ہوتے ہی عزاداری شروع ہوئی، عزاداری شروع ہوئی۔ اور زینب نے کہا تھا شام غریبہ میں یہ تھا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں حوصلوں سے کام، اگر ہم روتے رہیں گے تو پھر امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں آنسوؤں کو ضبط کرنا ہے، اب ہمیں رلانے کا وقت ہے، اب رونے کا وقت نہیں ہے، اب رونے کا نہیں رلانے کا وقت ہے۔ اب عزاداری ہم برپا کریں گے، اب ہم لوگوں کو رلائیں گے غم حسین سنا سنا کے۔ اب جناب زینب نے قافلہ جو ترتیب دیا تو اب جناب زینب مصائب پڑھ رہی تھی، کربلا کا ذکر کر رہی تھی، لوگ رو رہے تھے، پورا کوفہ رو رہا تھا، زینب مجلس برپا کر رہی تھی۔ یہ جو مجلس تھی یہ جلوس عزائے حسین تھا جو کوفے کے بازار، یہ پہلا جلوس تھا امام حسین کے غم کا۔ تو یہ جلوس کیسے نکالا گیا اور زینب کبریٰ نے اس جلوس کو کس طرح سے نہضت میں بدلا اور کس انداز میں، کیا انہوں نے یہ ذکر رسمی طور پہ کیا یا حقیقی معنوں میں کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ تقریر کا مقصد کیا تھا؟ جناب زینب نے جو ذکر حسین کیا اس ذکر حسین کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد کوفے کے دربار میں حاصل ہوا، وہ مقصد دربار شام میں حاصل کیا گیا۔ یہ جو مقاصد جناب زینب نے حاصل کیے اس کو کہتے ہیں کہ عزاداری اور ذکر حسین کو چوتھے امام نے پھر دربار میں منبر طلب کیا تاکہ وہاں پر ذکر حسین کر سکیں۔ تو یہ ذکر حسین کے بار بار جلوسوں کو روک روک کے جو مصائب پڑھے جا رہے تھے یہ عزائے حسین ہو رہی تھی۔ تو کیسے انہوں نے عزاداری کی کہ جس کے وجہ سے ظالم کے چہرے سے نقاب الٹی؟
انہوں نے سر نہیں جھکائے بلکہ سر اٹھا کے چلے، تو وہ کون سے مقاصد تھے جو انہوں نے عزاداری کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہے، اور وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے بارے میں ہمیں بحث کرنا ہے، اس تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو اب یہ جو پورے ملک میں، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے، یہ جو عزاداری جو لوگ مقصد کے طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں یا صرف اس کی شکل باقی رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ دو نظریے، یہ شکل باقی رہے۔ شکل کو کیوں باقی رکھا جاتا ہے؟ تاکہ حقیقی عزاداری کی راہ ہموار کی جائے۔ اگر شکل سے حقیقی عزاداری کی راہ، تو اب بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو اشکال ہے اس کے ذریعے سے مقصد حسین کی تکمیل ہوئی ہے، کیونکہ ابھی جو بزرگوار نے عراق سے جو کیسٹ آئی ہے، عراق سے جو بزرگوار نے تقریر کی ہے، وہ یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو رسم ہے مثال کے طور پہ خما زنی کی، اس کی وجہ سے پاکستان میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں، یعنی اگر یہ رسم ادا نہیں کی جاتی تو کوئی شیعہ ہی نہیں ہوتا۔ تو جتنے شیعہ ہوئے ہیں، 3 ہی لوگ 100 سال پہلے شیعہ تھے، اس کی وجہ سے پوری شیعت پھیلی ہے، یعنی مقصد حسین حاصل ہوا ہے اس ذریعے سے، لہذا یہ ذریعہ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی پاکستان میں جتنے شیعہ ہوئے ہیں وہ قما کے ذریعے سے ہوئے ہیں، کہ اگر قما پہ پابندی لگ جائے گی تو سارے لوگ پلٹ جائیں گے، پھر کوئی شیعہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان میں قما زنی پر پابندی لگائی جائے تو سارے لوگ پچھلے پاؤں پلٹ جائیں گے اور کوئی شیعہ باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شیعہ باقی نہ رہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ قما زنی کے خلاف بولیں تاکہ پورے لوگ پلٹ جائیں؟ کیا یہ واقعی صورتحال ہے شیعوں کی عراق کے پاکستان کی؟ یا پاکستان میں شیعت پھیلی ہی عزاداری کے ذریعے، یعنی اس کے ذریعے قما زنی کے ذریعے سے ہے؟ اب یہ نظریہ کہتا ہے، میں صرف نظریات پہ بات کر رہا ہوں، فیصلہ میں نہیں سنا رہا ہوں، کہ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ ہوا ہے، لہٰذا یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا ہے، خود یہ ہدف نہیں ہے، یعنی مارنا خود ہدف نہیں ہے، خما خود ہدف نہیں ہے، بلکہ یہ ہدف ہے مقصد حسین کی تکمیل کا۔ مقصد حسین کیا ہے؟ ہدایت بشری ہے، ہدایت بشری حاصل ہوئی ہے اس کے ذریعے سے، یہ دعویٰ پیش کیا گیا ہے عدالت میں۔ اب یہ عدالت فیصلہ کرے کہ کیا واقعی ایسا ہوا۔ اگر فرض کر لیا جائے، عدالت اگر فرض کر لے کہ ہاں اس کے ذریعے ہی سے تشیع پھیلی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو عزاداری نہ پھیلتی، اگر یہ مان لیا جائے، تو اس وقت بھی آیا یہی صورتحال ہے جو 100 سال پہلے تھی، کیونکہ آپ مقدمے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سال پہلے صرف 3 لوگ شیعہ تھے، اس کی وجہ سے لوگ پورے پاکستان میں جو چند کروڑ آج جو ہے وہ پاکستان میں شیعہ ہیں، مجھے تعداد نہیں معلوم ہے کہ 3 کروڑ ہے کہ 5 کروڑ ہے، جتنے بھی کروڑ ہیں، مگر کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں۔ اب جو کروڑوں میں شیعہ ہیں وہ صرف 3 تھے اس سے پہلے، اس کے بعد کروڑوں میں پھیلے، تو وہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کروڑوں لوگ ہدایت پائیں؟ اگر یہ بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر یہ بات ہوگی کہ کیا اس وقت بھی یہ چیز کروڑوں کو شیعہ بنا سکتی ہے؟ اگر بنا سکتی ہے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہدف تو نہیں ہے، وسیلہ ہے، اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جو ہدایت ہمارا مشن ہے، اگر اس سے نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے اور پھر یہ چیز شرعی حساب سے جائز بھی ہو، تو انہوں نے پھر دوسری بات یہ کہی کہ سڑک پر جس طرح سے لباس اتارا جاتا ہے وہ حرام ہے، یعنی یہ حرام ذریعے سے کام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ یہ وسیلہ ہے اور ہدف چونکہ مقدس ہے، لہذا ہر چیز کو وسیلہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، ناجائز چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، غیر شرعی چیز کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، لہذا برسر عام خواتین کے سامنے سڑک پر ننگے ہونا یہ شرعی حساب سے جائز نہیں ہے، لہذا یہ کہا کہ یہ حرام ہے۔ جائز کس کو کہا؟ صرف ہلکے سوار، تاکہ اس کے ذریعے سے عزاداری پھیل سکے۔ تو آیا اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہے یا رکاوٹ بن رہی؟ اگر کوئی یہ ثابت کر دے ان کے سامنے، یہ دلائل پیش کر دے کہ سرکار اس کی وجہ سے فرض کیجئے کہ لاکھوں شیعہ جو ہے
وہ ہونا چاہ رہے ہیں مگر اس کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس وقت آپ کا فتویٰ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے وہ ہم سے بھی کم سمجھتے ہیں، ایسا تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں، جب یہ بات جب دلائل سامنے آئیں گے تو پھر کون ہمدرد شیعہ ایسا ہے جو کہے گا کہ نہیں، لاکھوں لوگ اگر گمراہ ہوتے ہوں تو ہوتے ہوں، لیکن ہم اس روش کو نہیں چھوڑ سکتے، اس روش کی خاطر ہم لاکھوں لوگوں کو گمراہی میں پڑے رہنے دیں گے مگر یہ روش نہیں بدلیں گے۔ یہ کون سا عقل مند بیان دے سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ چنانچہ خود ایران کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، شاید بہت کم لوگوں کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں، کیونکہ میں خود اس کا جو ہے گواہ ہے، محض میں گواہ ہوں، اور شاید بہت سارے لوگ اس کے گواہ نہیں ہوں گے۔ لیکن تو میں آپ کو بتاؤں کہ قم کے اندر جس وقت جلوس نکلا تھا تو وہ 1 سال نہیں کئی سال نکلا تھا، میں اس کا گواہ۔ اور صرف جو ہے اندر نہیں خما زنی کا ماتم ہوا تھا، بلکہ جو ہے حسینیہ کربلائیہ سے جلوس نکل کر چہارراہ مردون، جو قم کا جو ہے مشہور خیابان ہے، خیابان انقلاب جو اسے کہتے ہیں، وہاں سے نکل کر بازار کی سڑک تک آیا تھا، جو 2-3 کلومیٹر تک کا مارچ ہے۔ اس 2-3 کلومیٹر تک خما زنی قم کے اندر ہوئی ہے، اور 1 سال نہیں کئی سال ہوئی ہے۔ تو پھر اس پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کچھ رپورٹیں سامنے آئیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، رپورٹیں سامنے، خود سعودی کے 12 لوگ پکڑے گئے تھے ایران کے اندر، جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب وہابیت پھیلانے کے لیے جاتے ہیں اہل سنت کے درمیان میں، تو جس چیز سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے شیعوں کے خلاف محاذ آرائی کا، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس کو ترویج کریں گے۔ کون اس بات کو سمجھے گا کہ وہابی چاہتے ہیں کہ یہ ترویج پائے؟ آپ کو یقین آئے گا؟ لیکن یہ شواہد ملے، وہ لوگ پکڑے گئے، جس کے بعد جو ہے یہ حکم صادر کرنا پڑا کہ اس کے ذریعے سے نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم نا آپ کون سی تبلیغ کر رہے ہیں، پاکستان والے کہاں تبلیغ کر رہے ہیں، افریقہ میں آپ لوگ جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، یورپ میں آپ لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، یورپ میں آپ کے علماء جا کے تبلیغ کر رہے ہیں شیعت کی، افریقہ میں جو یوگانڈا میں اور جو ہے نائجیریا میں اور جو ہے تنزانیہ میں اور جو ہے اور صومالیہ میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شیعہ ہو رہے ہیں، آپ شیعہ کر رہے ہیں ان کو۔ آپ کی وہاں پہ زحمتیں ہیں، آپ کو پتا ہے کیا کیا چیزیں جو ہے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے اس کا۔ اس وقت یورپ میں کیا صورتحال ہے؟ پہلے ہم جن لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے ہمارے مخاطبین جہلا ہوا کرتے تھے، ہمارے مخاطبین جو ہے وہ دنیا کے پچھڑے ہوئے لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے مخاطبین جو ہیں وہ معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جو ہے وہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے سامنے ٹھہرے ہوئے اور شیعت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم کوئی بھی حرکت غیر منطقی اس وقت نہیں کر سکتے۔ ہماری تھوڑی بھی حرکت جو ہے اس وقت، جتنی پڑھے لکھا ذہن ہے یورپ کا، وہ اس وقت شیعہ ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جارج گلیوے شیعہ ہو چکا ہے، آپ پریس ٹی وی میں دیکھیے، جارج گلیوے شیعہ ہو چکا ہے، ٹونی بلر کی سالی شیعہ ہو چکی ہے، ہالی ووڈ کی بڑی بڑی شخصیتیں شیعہ ہو چکی ہیں، اور اس وقت بہت بڑے بڑے پروفیسر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور کئی پروفیسر اس وقت میں آپ جا کے دیکھیں، آپ باقر العلوم جو مصباح یزدی کا ہے، آپ وہاں جائیے، صدرائی فلسفہ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے فلاسفر اس وقت جو ہے برطانیہ یونیورسٹی سے آ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے پیش نہیں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ تک حقائق نہیں پہنچ پائے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ بزرگان نے اس طرف توجہ نہ دی ہو اور رواں روی میں ان کی جو ہے نا زبان سے کچھ جملے نکل گئے ہوں جس کو پکڑ کر دشمن فائدہ اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے رواں روی میں کوئی بات کہہ دی ہو کہ میں بھی ولی فقیہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے رواں روی میں کہا ہو، لیکن کچھ لوگ جو مورث ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا فائدہ دشمنوں نے بہت اٹھایا، وہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات زبان سے نکل گئی ہو، اگر اس طرف وہ متوجہ ہوتے تو شاید جو ہے وہ الفاظ کو
ادائیگی کے وقت ہمارے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. ممبر سے کچھ الفاظ جو ہیں وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور جو ہے روا روی میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں جو ہمارا مقصد نہیں ہوتا. اگر بیان کا مقصد یہ رہا ہو کہ میں بحیثیت ولی فقیہ حکم دے رہا ہوں کہ مارو، تو یہ حکم ولی ولایت فقیہ کا سارے ولی فقیوں پر بھی، سارے جو ہے نا مراجع پر بھی واجب ہو جائے گا. معلوم ہے یہ تو انہیں بھی پتا ہے کہ بحیثیت ولی فقیہ اگر کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو وہ حکم سارے مراجع پر لاگو ہوتا ہے، خود ان پر بھی لاگو ہوتا ہے اور دیگر مراجع پر بھی لاگو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مرزا شیرازی نے تحریم تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، وہ ولائی حکم تھا، اس پر عمل کرنا دیگر مراجع پر بھی واجب ہو گیا تھا. یعنی بحیثیت ولی فقیہ جو حکم اجتماعی مسائل اور مصلحت کے لیے دیا جاتا ہے اس پر عمل کرنا تمام مجتہدین پر واجب ہے. اگر بحیثیت ولی فقیہ کو حکم دیا جاتا ہے تو ان پر بھی واجب ہوتا ہے عمل کرنا اور دوسروں پر بھی واجب ہو جاتا ہے، پوری ملت پر واجب ہو جاتا ہے، پورے علماء پہ واجب ہو جاتا ہے، پورے فقہاء پہ واجب ہو جاتا ہے. بحیثیت ولی فقیہ یہ مسئلہ یہ ہے جو ہم کو سمجھائیں گے. تو عزیزان گرامی، دشمن کبھی کبھی ان الفاظ سے غلط استعمال کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں جو ہے متوجہ رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرجع کی بات کو تو واقعی توڑ موڑ کے پیش کیا گیا میرے اعتبار سے، وہ ہے آیت اللہ وحید خراسانی. آیت اللہ وحید خراسانی کی کا ترجمہ بالکل غلط کیا گیا. وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں، مترجم کچھ اور بیان کر رہا ہے، ترجمہ کچھ اور ہو رہا ہے. ترجمہ بھی صحیح ہو رہا ہے لیکن وہ اپنی ذہنیت سے ترجمہ کر رہا ہے، ترجمہ بھی اپنی ذہنیت سے کر رہا ہے، وہ ذہنیت سے نہیں کر رہا ہے جس ذہنیت سے وہ بول رہے ہیں. اب غور فرمائیے کیسے بات کو توڑا جاتا ہے. آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ مرجع وقت عظیم ترین شخصیت ہے وہ، لیکن اس عظیم ترین شخصیت کے بیان کو دشمنوں نے غلط استعمال کر کے غلط پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سینہ زنی سے ان کی مراد ایران میں ہونے والی سینہ زنی، اس کے آپ قائل ہیں نہیں، اس کو بھی قائل ہے. سینہ زنی یعنی سینہ کو بھی سینہ زنی ماتم کرنا، یعنی ہاتھ سے ماتم کرنا بغیر خونی. تو وہ تو پورے ایران میں جو ماتم سینہ زنی ہوتا ہے، کیا اس میں خون نکلتا ہے سینہ زنی میں؟ ایران میں نہیں نکلتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سینہ زنی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنجیر زنی. اب آپ بتائیے ایران میں جو زنجیر زنی ہوتی ہے کیا اس میں خون نکلتا ہے؟ آپ بتائیں. نہیں نکلتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زنجیر زنی و سینہ زنی بے حد عروج ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے جس سے خون نہیں نکلتا ہے. اگر خون نکل بھی جائے فرضاً تو کوئی اشکال کی بات نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ ماتم کر رہے ہیں، فرض کریے اگر نکل جائے تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے زنجیر مار رہے ہیں، فرض کیجئے کہ زنجیر سے بھی جو ہے خون نکل گیا. حتیٰ اگر خون اب دیکھیے فرض میں بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، حتیٰ اگر خون خارج ہو تب بھی مسئلہ نہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ایران اور عراق میں خون کے ماتم کو صرف خما کو کہا جاتا ہے، جس کو تدبیر کہا جاتا ہے. یہ جو ہے خما سے مراد خونی ماتم ہوتا ہے، نہ کہ سینہ زنی سے اور زنجیر زنی سے. تو آیت اللہ وحید خراسانی کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں ان مراجع کرام سے، آپ کچھ کہتے ہیں لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، آپ کچھ اور ذہنیت سے کہنا چاہ رہے ہیں، کچھ اور بات کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. تو اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے. اور شخصیات کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوام تک صحیح ترجمانی کرنا، اور خود اساتید پر جو ہے شاگرد اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض کریں اور ان کو بتائیں کہ جو ہے یہ بھی مسائل ہیں. اس میں جو ہے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایک بڑے استاد کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ باتیں آپ کے پاس ہیں تو وہ مجھے منتقل کیجیے. اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہیں بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں مطلع کیجیے، اور وہ پوچھیں گے تو بتائیں گے انشاءاللہ، اور مسئلہ یقیناً حل ہوگا. تو عزیزان گرامی، کوئی
کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو تشیع کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن غفلت میں سب کچھ ہوتا ہے، نادانی میں سب، نہ جاننے کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے غفلت اور پردہ پڑنے کی وجہ سے۔ اور دشمن کمین میں بیٹھا ہوا ہے، دشمن نہیں چاہتا کہ حقیقی عزاداری یہ لوگ برپا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ ان کی عزاداری کھوکھلی ہو۔ اس میں بہت سارے شواہد موجود ہیں، میں آپ کو کتابیں تک بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو دشمن کتابیں لکھ رہا ہے، برطانیہ سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں اور جو ہے امریکہ سے جو کتابیں چھپ چکی ہیں، اس وقت امریکی چینل جو چاہ رہے ہیں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، امریکی امبیسیاں کیا کر رہی ہیں، اس وقت جو ہے عراق کے اندر اطلاع ملی ہے کہ خود خما تقسیم کیا گیا ہے، امریکی امبیسی سے کیا گیا ہے، کفنیاں تقسیم کیے گئے ہیں، خمیں تقسیم کیے گئے ہیں، وہاں سے جو ہے مفتی تک وہ لوگ بناتے ہیں، امریکی مفتی بنتے ہیں۔ جس طرح سے وہابیت بھی لوگ کر رہے ہیں، وہابی علماء نے کتنے لوگوں کو علماء بنایا جا رہا ہے، یعنی بڑی داڑیاں والوں کو انتخاب کر کے ان کو جو ہے وہ مبلغ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے وہابی مبلغین وہابیت کے لیے خطرہ ہے، اسی طرح سے وہ لوگ شیعوں کے اندر بھی ایسے مبلغ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دشمن کی سازشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک حقیقی عزاداری ایک ملک میں کامیاب ہو چکی ہے، دوسرا ملک بھی کامیاب ہو چکا ہے۔ وہ کون سا؟ اب آپ جا کے دیکھیے لبنان میں کیسی قسم کی عزاداری ہو رہی ہے، جیسے پاکستان اور ہندوستان میں ہو رہی ویسی ہو رہی ہے، کچھ اور قسم کی ہو رہی ہے۔ وہ آگے بڑھے یا نہیں بڑھے؟ یہ جہاں پر آپ دیکھیں اصل مسئلہ عزاداری ہی کا ہے، عزاداری ہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ عزیزان گرامی، عزاداری کے بغیر تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عزاداری۔ تو عزاداری جن ملکوں میں کامیاب ہوئی ہے، اس ملکوں کی کامیابی کو سمجھ کر دشمن چاہتا ہے کہ ایسی عزاداری کسی اور ملک میں قائم نہ ہو سکے۔ اگر فرض کیجئے کہ شام کے اندر صحیح عزاداری قائم ہو جاتی اور عزادار وہاں پر موجود ہوتے تو داعش کبھی بھی سیریا میں داخل نہ ہوتی۔ عزیزان کرام، آپ بتائیے کیا حقیقی عزاداروں کی موجودگی میں ظلم پنپ سکتا ہے، ظالم پنپ سکتے ہیں؟ یہ لشکر یزیدی، یہ لشکر شامی، کیا یہ شام کے اندر داخل ہو سکتے تھے؟ اگر حقیقی معنوں میں عراق میں عزادار ہوتے تو داعش عراق میں قدم رکھ سکتا تھا؟ کیوں لبنان میں قدم نہیں رکھ پا رہا ہے؟ کیوں ایران میں قدم نہیں رکھ پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں حقیقی عزادار موجود ہیں، سچی عزاداری موجود ہے۔ یہ سچی عزاداری وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں قائم ہو جائے، ہندوستان میں قائم ہو جائے، بحرین میں قائم ہو جائے، عراق میں قائم ہو جائے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ویسی عزاداری ہو جو تعزیہ داری کی شکل میں ہو، جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اربعین ہو لیکن اس اربعین میں کوئی کتابچہ نہ تقسیم کیا جائے، کھانا تو کھلایا جائے لیکن فکر نہ بنائی جائے۔ اس قسم کی عزاداری ہو جہاں شعور عزاداروں سے شعور چھین لیا جائے، تاکہ کوئی ایسی تقریر نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہاں اربعین تو ہو لیکن سجاد کے بغیر، اربعین تو ہو لیکن زینب کے بغیر۔ جو اربعین زینب کے بغیر ہو وہ اربعین نہیں ہے، جو اربعین سید سجاد کے بغیر ہو وہ اربعین نہیں ہے۔ وہاں ضروری ہے کہ مراجع وقت یہ 1 کروڑ کے مجمع سے خطاب کر کے مقصد حسین کی وضاحت کریں کہ حقیقت میں حسین کیوں شہید ہوئے تھے۔ یہ اگر 1 کروڑ کا مجمع، یہ 2 کروڑ کا مجمع واقعی عزادار بن جائے گا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا، پوری دنیا سے، پوری دنیا میں جو ہے طاغوتیت کا خاتمہ ہو جائے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ واقعی عزاداری کی ضرورت اس وقت ہر ملک کو ضرورت ہے، اور اچھے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ اچھے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، اچھے لوگوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے۔ نیک لوگوں کے خلاف، نیک لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ انصاف پسند ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری سے ڈرنے کی ضرورت ان کو ہے جو ناانصافی کر رہے ہیں، جو بے عدالتی سے کام لے رہے ہیں، ان کو ڈرنا ہے جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو ڈرنا ہے جو ستم کر رہے ہیں۔ ورنہ عزاداری سے خوف آپ کو نہیں کھانا ہے، عزاداری سے خوف ظالموں کو کھانا ہے، مظلوموں کو نہیں۔ اس لیے کہ مظلوموں کی خاطر تو عزاداری ہو رہی ہے،
سچوں کو بچانے کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے، دین کو بچانے ہی کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے، وقار عظمت اسلام کو بچانے ہی کے لیے تو عزاداری ہو رہی ہے۔ لہذا عزاداری اگر ان کی خاطر نہ ہو، عظمت اسلام بچانے کی خاطر نہ ہو، تو پھر وہ کون سی عزاداری ہوگی؟ وہ عزاداری دشمن پسند عزاداری ہوگی، ظالموں کی پسند والی عزاداری ہوگی، یزید کی پسند والی عزاداری ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اور ایک آدمی کی کوشش سے ہونے والا نہیں ہے، سب مل کے کوشش کرنا ہے، سب مل کر اس میں حصہ لینا ہے، تب کہیں جا کر رہے۔ کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں کہ کتنی ضروری ہے عزاداری۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عزاداری کس قدر ضروری ہے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اگر عزاداری نہ ہو تو کوئی غریب الوطن کا پرسان حال نہ ہوگا، اگر عزاداری نہ ہو تو کسی مسافر کا کوئی نگہبان نہ ہوگا، اگر عزاداری نہ ہو تو کوئی ابن السبیل کو پوچھنے والا نہ ہوگا، اگر عزاداری نہ ہوگی تو غریبوں اور مسکینوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، پیاسوں کو کوئی پانی نہ پلائے گا اگر کربلا نہ ہوگی۔ امام حسین نے اس بات کا دھیان نہیں کیا کہ میرے بچے پیاسے رہ جائیں گے، سامنے دشمن کے کاروان کو دیکھ کے کہا مشکیزیں کھول دو، دشمنوں کو پانی پلا دو، لیکن یہ نہیں سوچا کہ اگر پانی ختم ہو جائے گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے نہیں سوچا۔ پہلے پیاسوں کو دیکھا جائے، اگر پیاسے جانور ہی کیوں نہ ہو، روایتیں کہتی ہیں کہ اگر کوئی جانور پیاسا ہو اور اس کو آپ نے پانی پلا دیا تو گویا جنت آپ پر واجب ہے۔ کسی جانور کی پیاس کو دیکھ کر اگر کوئی درد محسوس نہیں کر رہا ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ انسان وہی ہے جو کرب محسوس کرے، انسان وہی ہے جو درد محسوس کرے، جو درد انسانوں ہی کا نہیں حیوانوں کے لیے بھی جو تڑپے، اسے حسین کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس انسان کا نام ہے، اس انسان کا نام ہے کہ جس نے حق کے نفاذ کے لیے، سنت نبی کو بچانے کے لیے، سیرت رسول کے تحفظ کے لیے، نظام قرآن اور نظام اسلام کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ اور نثار کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے تجھ پر علی اکبر کو نثار کر دیا، تجھ پر میں نے علی اصغر کو نثار کر دیا۔ منت نہیں جتاتے حسین، یہ نہیں کہتے کہ پروردگار میں نے تیری راہ میں کیا نہیں دیا، بلکہ کہتے پروردگار میں نے تیری راہ میں کچھ بھی نہیں دیا، یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں کچھ نہیں ہے، حسین کے پاس کچھ نہیں ہے جو تجھے دے سکے، یہ جسم ناتواں بھی تیرے حوالے، یہ کمزور جسم بھی تیرے حوالے، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین بھی تیرے حوالے۔ یہ کہہ کے حسین ابن علی خود تلواروں کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اے تیرو، اے تلوارو، اے نیزو، اگر میرے قتل کے بغیر استقامت نہیں مل سکتی تو تلواروں آؤ، تیرو آؤ، نیزو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ یہ کہہ کہ فرزند فاطمہ نے 1-2 تیر نہیں کھائے بلکہ پورا جسم تیروں سے چھنی ہو گیا، 1 تیر نہیں کئی تیر امام حسین علیہ السلام کے کوئی حصہ ایسا نہ تھا جسم کا کہ جہاں تیر نہ پیوست ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب پشت فرس حسین زمین پر آئے تو تاریخ یہ کہتی ہے، مقتل یہ کہتا ہے کہ تیروں نے بڑھ کے حسین کا استقبال کیا، اور جس میں حسین معلق رہا، وا محمد والیہ۔
الہی سیدی و مولائی یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم پروردگارہ ذکر خلیل کو قبول فرما مریضوں کو شفا جو زیارات کے مشتاقین بار مسلمانوں کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما دشمنان اسلام دشمنان دین کو دشمنہ کو پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما پروردگارہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تاجیل فرما ایک